السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کچھ شوہر حضرات اپنی بیوی کو ستانے کے لیے بلا وجہ قسم کھا لیتے ہیں تھوڑی سی ناراضگی پہ کہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، تو سورہ بقرہ کی 226 آیات میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے ان قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا جو تم بلا وجہ ہی لے لیتے ہو، یعنی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں اور حقیقت میں ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا دل واقعی یہ چیز کرنا چاہتا ہے، یعنی تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا چاہتے اور تم قسم کھا لیتے ہو، تو پھر بھی اللہ بہت بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ تو وہ شوہر جو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں تو ان کے لیے 4 مہینہ ہے کہ وہ نہیں جائیں، پھر بعد میں وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق کے علاوہ احکامات جو ہوتے ہیں وہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تمام ازواج کے پاس 1 مہینہ نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ لیکن ایسے شوہر بیوی جو بالکل ہی ارادہ کر لیں کہ اب ان کے پاس طلاق کے سوا، سپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو بھی اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر تم نے پکا ارادہ کر لیا، اب گزارا نہیں ہے، سمجھانے والوں نے سمجھا لیا، کوئی چیز تمہیں اس کام سے باز نہیں رکھ سکتی، تو پھر اللہ بہت جاننے والا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو۔ آگے آیت آتی ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ، کہ وہ طلاق یافتہ عورتیں جو دوسرا شوہر کرنا چاہتی ہیں یا عدت گزارنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے 3 قروء یعنی 3 حیض رکنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے ارحام یعنی رحموں میں پیدا کیا ہے وہ ان کو چھپائیں۔ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتی ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان پر کہ اپنی بیویوں کو عدت کے بعد واپس لوٹائیں۔ یہ طلاق رجعی میں ہوتا ہے، یعنی ایک طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، بیچ میں شوہر نے 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، اب طلاق کے بعد عورت آزاد ہے، حالانکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، 1 طلاق ہوئی، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات، دل بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، بیوی کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا، بچوں کا، شوہر کو بھی احساس ہو جاتا ہے اپنی جلد بازی کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ یہی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی شوہر کا بھی یہی ارادہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اصلاح کرنا چاہتا ہے اور بیوی بھی اصلاح ہی کرنا چاہے، تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں کہ عدت کے بعد عورت چاہے تو کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے طلاق رجعی میں، اور چاہے تو پہلے شوہر سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت فرماتے ہیں 229 میں الطلاق مرتان، یہ جو ہم لوگ یعنی ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ 3 بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو یہ طلاق ایک بار ہی ہوتی ہے۔ اصل میں عرب معاشرے میں
مرد اپنی بیویوں کو 100 بار کہہ دیتے تھے ان کو ستانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات چلی تھی، بات پتہ چلی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں اور تم میرے احکام اور شریعت کی صریح ناپاسداری کر رہے ہو، یعنی اس کا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر ان 2 طلاقوں کے بیچ میں جو کہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں، جس کی عدت 3 مہینے ہے، چاہے تو شوہر 3 مہینوں میں رجوع کر لے یا عدت کے بعد نکاح کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو احسان کے ساتھ رکھ لو، صلح کے ساتھ رکھ لو۔ لیکن اگر نہیں بن رہی، معاملات ایسے ہو گئے ہیں، تو ان کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کرو، یعنی طلاق کے بعد اس طرح کی چیزیں نہیں ہو کہ بلا وجہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جائے۔ اس کے بعد اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر مرد نے عورت کو کچھ ایسے تحائف دیے ہیں جو اس کو طلاق کے بعد نقصان پہنچائیں گے، تو محض وہ اس وجہ سے اس کو روک لے تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا، وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی حدود سے ڈرے، کیونکہ محض دنیا کی چیزوں کے لیے عورت کو تکلیف دینا، نقصان دینا، یہ کسی مرد کے شان کے خلاف نہیں ہے، خلاف ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، کہ یہ جو سارے احکامات ہیں، یہ جو ساری شریعت ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، تو تم ان سے باہر نہیں جاؤ، ان کی خلاف ورزی نہیں کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا تو یہی لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اس کے بعد کی آیت آتی ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے 3 بار، یعنی 2 بار رجعی طلاق، تیسری بار طلاق بائن، اب وہ مرد حق نہیں رکھتا کہ اس عورت سے رجوع کر سکے یا نکاح کر سکے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ عورت آزاد ہے، چاہے تو شادی کرے، چاہے تو نہیں کرے، لیکن کسی جگہ وہ شادی کر لیتی ہے، اور یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی ناچاکی ہو جاتی ہے دوسرے شوہر سے، یا وہ وفات پا جاتا ہے، تب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں اپنے ہاتھ سے گھڑی ہوئی رسم بنا کے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلالہ کیا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ سورہ 32 میں بھی آتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے چاہے عدت کے بعد چاہے دوسرے شوہر کے بعد حلال ہو جاتی ہے، تو اکثر بڑے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر وہ عورتیں جو اپنی عدت پوری کر لیں دوسرے شوہر سے اور وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، تو تم ان کو نہیں روکو، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں ہمارے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
کہ یہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ ان میاں بیوی کو نہیں روکے کہ وہ آپس میں دوبارہ سے نکاح کر لے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان کی طلاق کا یا ان کی سیپریشن کا ان پر، ان کے بچوں پر، معاشرے پر کیا اثر پڑا، کیا حالات ہوئے۔ ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں، اس لیے محض اپنی انا کے لیے ان کو اس نیک کام سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ذالکم ازکی لکم واطہر، کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ بھی ہے۔ یعنی وہ میاں بیوی جنہوں نے طلاق تو لے لی وقتی حالات اور غصے کی وجہ سے، آگے جا کے ان کو پچھتاوا ہوا یا آگے ندامت ہوئی، تو اللہ بھی رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ کیا پتہ آگے چل کر ان میاں بیوی میں اور زیادہ اچھا سلوک ہو جائے، معاشرہ اور بہتر ہو جائے اور ان کے معاملات اور سدھار کی طرف آ جائیں، تو محض انا کی وجہ سے ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آگے پھر رضاعت کے معاملات آتے ہیں کہ رضاعت کی مدت یعنی دودھ پلانے کی مدت حولین کاملین 2 سال ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی جو چاہتا ہے کہ یہ عدت کے بعد یا طلاق کے بعد عورت یہ رضاعت کرے، بچے کو 2 سال دودھ پلائے، تو یہ 2 سال کی مدت ہوگی، اور ماں جو طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس ماں کا خرچہ اور لباس معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اس مرد کو، اس عورت کو دینا چاہیے، کیونکہ اولاد مرد سے نسبت رکھتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ جب اس کے بچے کو دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ماں ہی دودھ پلائے گی، اور یہ ماں کا حق بھی ہے، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، یعنی والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے، اور نہ اس مرد کو تکلیف دی جائے، وہ عورت اس کو تکلیف دے اور بچے سے ملنے نہیں دے۔ لیکن ہاں اگر وہ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ بچہ کسی اور عورت سے دودھ پیے گا، تب بھی اس دوسری عورت کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اس بیان کے بعد ہم تیسرا حصہ اس بات پر بحث کریں گے کہ طلاق دینا ہمارے معاشرے میں اتنا ذلت آمیز عمل کیوں سمجھا جاتا ہے، یا طلاق نہ دینا یا لینا اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، لیکن نہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، نہ اللہ نے کسی عورت یا مرد کو مجبور کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس رشتے کو نبھائے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی میں موافقت نہیں پیدا کر سکتی، تو بجائے اصلاح کے بہتر ہوتا ہے الگ ہو جانا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔